آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو دل کو ہلا دینے والا ہے اور جس نے ہمارے معاشرے کے لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ یہ موضوع ہے سیلاب کی تباہ کاریاں۔ جب بارش کا پانی اپنی حدوں کو توڑ دیتا ہے اور دریا اپنے کناروں سے باہر نکل آتے ہیں تو پورے گاؤں، بستیاں اور کھیت لمحوں میں پانی میں ڈوب جاتے ہیں۔ وہ مکان جنہیں بنانے میں برسوں لگ جاتے ہیں وہ چند گھنٹوں میں ملبے کا ڈھیر بن جاتے ہیں۔ وہ فصلیں جنہیں کسان اپنی محنت، پسینے اور دن رات کی محنت سے سینچتا ہے وہ پانی کے ریلے میں بہہ جاتی ہیں۔ اور وہ لوگ جو پرسکون زندگی گزار رہے تھے اچانک کھلے آسمان تلے بے گھر اور بے سہارا ہو جاتے ہیں۔ بچے بھوک اور پیاس سے بلک رہے ہوتے ہیں، مائیں اپنی جھولیاں پھیلا کر اللہ سے مدد مانگ رہی ہوتی ہیں۔ بزرگ آنکھوں میں آنسو لیے اپنے ماضی کو یاد کرتے ہیں کہ کل تک ان کے پاس سب کچھ تھا اور آج وہ خالی ہاتھ کھڑے ہیں۔ یہ سب منظر ایک مسلمان کے دل کو جھنجھوڑ دیتا ہے اور یاد دلاتا ہے کہ اصل طاقت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم انسان چاہے کتنی بھی ترقی کر لیں لیکن ایک لمحہ ایسا آتا ہے جب ہم بالکل بے بس ہو جاتے ہیں۔ یہ آفات دراصل ایک پیغام ہے کہ دنیا عارضی ہے، زندگی فانی ہے اور یہ سب کچھ کسی بھی وقت ختم ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے مطابق گزارنا چاہیے۔ بھائیوں اور بہنوں، سیلاب کا آنا صرف ایک قدرتی حادثہ نہیں بلکہ ایک امتحان ہے۔ یہ امتحان صرف ان لوگوں کا نہیں جن کے گھر اور کھیت ڈوب گئے، بلکہ یہ امتحان ہم سب کا ہے۔ جو لوگ متاثر ہوئے ہیں وہ صبر کریں اور اللہ سے مدد مانگیں، اور جو محفوظ ہیں وہ شکر کریں اور دوسروں کی مدد کے لیے آگے بڑھیں۔ یہی وہ وقت ہے جب ہمارا ایمان پرکھا جاتا ہے، یہی وہ موقع ہے جب ہمیں یہ دکھانا ہوتا ہے کہ ہم صرف زبانی مسلمان نہیں بلکہ عملی مسلمان ہیں۔ ایک مسلمان وہ ہے جو اپنے بھائی کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھے، جو بھوکے کو کھانا کھلائے، جو بے گھر کو سہارا دے، جو زخمی کے زخم پر مرہم رکھے اور جو پریشان حال کو اپنے سہارے سے امید دے۔ سیلاب میں ڈوبے ہوئے وہ بچے جن کے ہاتھ خالی ہیں وہ ہمیں آواز دے رہے ہیں، وہ عورتیں جو اپنے گھروں کو کھو چکی ہیں وہ ہمیں پکار رہی ہیں، وہ بزرگ جو کھلے آسمان تلے بے بس ہیں وہ ہماری غیرت کو جگا رہے ہیں۔ یہ لمحہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنی جیبوں کو کھولیں، اپنے دلوں کو نرم کریں، اپنی دعاؤں کو بلند کریں اور اپنی طاقت کو ان کی خدمت میں لگا دیں۔ یاد رکھیں، مصیبت ہمیشہ وقتی ہوتی ہے۔ پانی کم ہو جائے گا، سیلاب اتر جائے گا، مکانات دوبارہ تعمیر ہو جائیں گے، کھیت پھر سبز ہو جائیں گے، لیکن یہ وقت دوبارہ نہیں آئے گا۔ یہ وہ لمحہ ہے جب نیکیاں کمانے کے دروازے کھلے ہیں۔ آج اگر ہم نے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا، کسی بے سہارا کو سہارا دیا، کسی مجبور کے آنسو پونچھے تو یہ عمل ہمارے رب کے ہاں ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا۔ کل جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو وہ ہم سے پوچھے گا کہ تم نے اپنے بھائی کی مصیبت میں کیا اور وہی جواب ہمیں کامیاب یا ناکام بنا دے گا۔ سیلاب ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ غرور اور تکبر کی کوئی حیثیت نہیں۔ دولت ہو یا طاقت یہ سب لمحوں میں ختم ہو سکتا ہے۔ کل تک جو بڑے بڑے گھروں میں رہتے تھے آج خیموں میں رہ رہے ہیں۔ کل تک جو ہزاروں ایکڑ زمینوں کے مالک تھے آج ایک روٹی کے محتاج ہیں۔ یہ منظر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اصل دولت ایمان ہے، اصل طاقت اللہ پر بھروسہ ہے اور اصل کامیابی صبر اور شکر ہے۔ اگر ہم ان آفات کو صرف ایک حادثہ سمجھ کر نظر انداز کر دیں گے تو ہم ان سے کچھ نہیں سیکھیں گے، لیکن اگر ہم ان کو ایک پیغام سمجھ کر اپنی زندگی بدلیں گے تو یہ آفات ہمارے لیے رحمت کا ذریعہ بن جائیں گی۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ وقت ہمیں مایوسی کا نہیں بلکہ قربانی اور اتحاد کا پیغام دے رہا ہے۔ جب پورا معاشرہ ایک ہو کر ایک دوسرے کا سہارا بنے گا تو مشکلات آسان ہو جائیں گی۔ یہ وہ وقت ہے جب ہمیں اپنی عیاشیوں کو بھول کر ان لوگوں کے بارے میں سوچنا ہے جو آج بھوک اور پیاس سے لڑ رہے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جب ہمیں اپنی خواہشات کو چھوڑ کر ان مجبوروں کے بارے میں سوچنا ہے جو آج بے سہارا ہیں۔ یہ وہ گھڑی ہے جب اللہ دیکھ رہا ہے کہ کون اس کے بندوں کے ساتھ کھڑا ہے اور کون صرف تماشائی ہے۔ لہٰذا آئیے ہم سب مل کر اس عزم کا اظہار کریں کہ ہم سیلاب متاثرین کے لیے دعا بھی کریں گے اور اپنی استطاعت کے مطابق ان کی مدد بھی کریں گے۔ اگر ہمارے پاس زیادہ نہیں ہے تو بھی ہم تھوڑا سا دے سکتے ہیں۔ اگر ہم مالی مدد نہیں کر سکتے تو ہم اپنے ہاتھ اٹھا کر دعا تو کر سکتے ہیں۔ اگر ہم دعا بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم ہم اپنے دل میں ان کے لیے درد تو محسوس کر سکتے ہیں۔ یہی احساس ہمیں دوسروں کے قریب لے جاتا ہے اور اللہ کی رحمت کو ہماری طرف متوجہ کرتا ہے۔ آخر میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ،
हमारे वतन की हिफाजत फरमा, हमारे गुनाहों को मुआफ फरमा, इस आजमाइश को हमारे लिए आसान बना, बेघर अफराद को सहारा दे, भूखों को रिस्क अता फरमा, बीमारों को शिफा दे, और हमें सब्र और हिम्मत के साथ तेरी रजा पर राजी रहने वाला बना। आमीन।